کچھ MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی سول انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیمسٹری کے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے ہیں، تو بینکنگ فنانس کے، اور باقی سارے جو ہے نا ہمارے پاس اس وقت جو انرولمنٹ ہے تقریباً 27 جو ہے آپ لوگ ہیں. تو ہم سب آپ کو وہ جو ہے ادارہ مصباح القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جس طرح ادارہ مصباح القرآن مختلف تعلیمی پروجیکٹ چلا رہا ہے. ایک اور یہ تعلیمی پروجیکٹ ہے جو آج جو ہے جس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہے نا، اس پروجیکٹ کا جو دو طرفہ ایفیکٹ ہے. ایک تو آپ کو اسکالرشپ جو ہے ہم کی صورت میں کچھ آپ کے تعلیمی اخراجات شیئر کریں گے آپ سے. دوسرا ہے کہ آپ کی تربیت کے حوالے سے مہینے میں ہم جو ہے آپ کے 3-4 گھنٹے لیں گے، مہینے میں ایک دفعہ آپ یہاں تشریف لائیں گے جو ہے نا. دوسرا دوستو یہ ہے کہ ادارہ مصباح القرآن سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے، چاہے طالب علم ہو، چاہے کوئی ہمارا ڈونر ہو، یا جو ہے بچوں کے والدین ہوں، استاد ہو، وہ ہماری ایک مصباح فیملی جو ہے اس کا ایک ممبر بن جاتا ہے. تو آپ سارے لوگ بھی ہماری مصباح فیملی کے ممبر ہیں. تو میں آپ کو اس حوالے سے جو ہے مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ ہماری چونکہ جو ہے یہ تھوڑا جو ادارہ مصباح القرآن ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے اس کا میں تھوڑا آپ کو جو ہے تعارف کروا دوں کہ یہ 2003 میں یہ مقصد ذہن میں رکھ کر اس ادارے کو بنایا گیا تھا کہ غریب اور پسماندہ طبقات کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے معیاری تعلیم دی جائے. اس کے لیے ہمارے مختلف پروگرام چل رہے ہیں. یہاں ہمارا جو ادارہ مصباح القرآن ہے، یہاں ایک تو روٹین کی جو دینی تعلیم ہے کہ جی حفظ ہوتا ہے، ناظرہ ہوتا ہے، تجوید قرأت ہوتا ہے، اور درس نظامی ہوتا ہے. الحمدللہ اس کے جو ہے نا بڑے ٹھیک انتظامات ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 25 کے قریب جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ استاد یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ ہمارے محترم جو ہے نا پروفیسر ڈاکٹر عطا اللہ مظہر صاحب ہیں، جو قائد اعظم میڈیکل کالج کے ریٹائرڈ پرنسپل ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں جو ہے نا، اور ملک کے ناز جو ہے نا وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے باقی کی دوست ہیں جو ہے نا، جو یہاں مینجمنٹ باقی جو لوگ چلا رہے ہیں، آپ نے ان کا تعارف ہو گیا جو ہے نا. تو اس وقت اس ادارے میں تقریباً 400 کے قریب جو ہے وہ سارے شعبوں میں جو ہے وہ لوگ زیر تعلیم ہیں. اور یہ ادارہ بنیادی طور پر اتحاد امت کا داعی ہے. سارے یہ ساتھی سن لیں، ہمارا یہاں جو کام ہے وہ اتحاد، ہمارا جو ہے اتحاد امت کے حوالے سے ہم فرقہ وارانہ کشمکش کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہاں آپ نے اگر دینی کام کرنا ہے تو آپ جو پاکستان میں مروجہ مسالک ہیں انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا مسلک ہے، ہم اس حساب سے اپنے جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو تنقید کا ہدف بنائے بغیر اپنی بات کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اسی طرح سارے لوگ کرنے لگ جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی بات کرے، تو ملک میں جو فرقہ وارانہ کشمکش یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ بغض والی بات ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. الحمدللہ یہاں ہمارے جو درس نظامی کے علماء بھی ہیں، ان میں بھی کوئی آپ کو اس طرح کی وہ نہیں لگے گی کہ کسی کے خلاف تنگ دلی ہو، تنگ نظری ہو کہ فلاں اس طرح سے ہے، اس طرح. یہاں ایسی کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی. یہ اس سے ادارے کے مختلف جو تعلیمی پروگرام چل رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے ممبران دن رات کوشاں رہتے ہیں کہ اس کے لیے وسائل جنریٹ کیے جائیں اور یہاں بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے. ان میں ہمارے خاص طور پر جو محتمم صاحب ہیں، ڈاکٹر عطا اللہ مظہر صاحب ہیں، اقبال انصاری صاحب ہیں، اور حاجی منظور شاکر صاحب ہیں، جو ہماری ضروریات کے لیے دن رات پوری کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اور ان کے جو ہے تعاون سے باقی لوگ بھی جو ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارے ان دوستوں کا ہوتا ہے. اچھا دوستو، اس میں یہ ہے کہ ایک بات جو ہے کہ آج اگر ہم پوچھیں کسی بھی بندے سے کہ پاکستان کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، تو ہر بندہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے.
ہر بندہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے. اور آپ سے بھی پوچھا جائے، آپ کسی اور سے پوچھیں، تو مایوسی کی اس کیفیت کو تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ جو ہے یہ کیوں ایسی جو ہے نا صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہے وہ بربادی کے دہانے ہیں. ساری سچی بات ہے، کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں. چونکہ تو اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں جو ہے وہ 1025 نمبر لینے ہیں جی، 1050 لینے ہیں جی، 98% نمبر لینی ہے. اس دوڑ میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن کریکٹر بلڈنگ یا تعمیر سیرت والا پورشن ہم نے بالکل نکال دیا ہے، ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے. ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، مدارس میں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جاتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں جو ہے میڈیکل کالج سے ڈاکٹر جو ہے وہ نکل کے جاتا ہے، وہ دوائیاں لکھتا ہے تو وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے لکھتا ہے. وہ آپریشن کرتا ہے تو اس کے محرک جو ہے وہ مالی مفاد ہوتا ہے، مریض جو ہے وہ سامنا نہیں ہوتا. ایک انجینئر جو سائن کر رہا ہوتا ہے بل کو کسی پروجیکٹ کی کمپلیشن کا، وہ قومی جو ہے تعمیر و ترقی سے زیادہ وہ اپنا اس کا 10% شیئر، 20% شیئر. یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا، پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پٹواری جو ہے نا بڑا بدنام ہے، اور ان کا اس طرح کا نظام چل رہا ہے انگریز کے دور سے کہ ہر بندہ جو ہے اپنے زمین کے معاملات میں، رجسٹری کے معاملات میں زندگی میں کبھی نہ کبھی تو واسطہ پڑتا ہے. جب پٹواری سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ بندہ زہج ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے پٹواری کلچر سے. تو جو دنیا میں جو بہترین نظام لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ کا چل رہا تھا، گورنمنٹ نے آج سے کچھ 10-12 سال پہلے باہر سے وہی سسٹم جو ہے وہ یہاں کیا، اور IT گریجویٹس کو اس میں بھرتی کیا کہ اس کو جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ اور باقی. لیکن چونکہ جو لوگ وہ بھرتی ہوئے ان کے نئے لوگوں کو آ کے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا. آج اگر آپ لینڈ ریکارڈ کے محکمے میں جائیں تو وہ پٹواری کلچر سے بھی 100 گنا آگے بڑھ گئے ہیں بچوں. وہ کیا ہے کہ جو لوگ وہاں گئے ان کی تعمیر سیرت اور کردار کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا. جب اس حوالے سے وہ معاشرے میں گئے تو اسی کا حصہ بن گئے اور پہلے سے زیادہ لوگوں کو تنگ کرنے لگ گئے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہر جائز کام کے لیے بھی آپ کو مہینوں جو ہے وہ جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے، پھر آپ جا کے کہیں آپ کا جائز کام ہوتا ہے. تو ہر جگہ یہی سلسلہ. اسی طرح سرکاری دفتر، دوسرے جس بھی جو ہے نا، اسی طرح آپ بھی نکلیں گے اگر آپ کی تعمیر سیرت والا پورشن جو ہے یہاں تعلیمی عرصے کے دوران، تعلیم کے دوران وہ والی آپ کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے آپ بھی اسی کا حصہ بن جائیں گے. چاہے آپ ڈاکٹر ہوں گے، چاہے آپ جو ہے بینکنگ فائنانس پڑھ کے بینک مینیجر بنیں گے، چاہے آپ ریڈیولوجسٹ بن کے جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہوں گے، چاہے آپ جو ہے IT پروفیشنل ہوں گے. سب سارے لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، اور الحمدللہ سارے لوگ ایسے ہیں جو ذہین ہیں. ہمارے یہ جو ہمارے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے 80% سے زیادہ مارکس ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. سارے لوگ ذہین. کہیں تھوڑا ہم نے لیوریج دی ہے تو ان کے خصوصی حالات کو مد نظر رکھ کر تھوڑا بہت جو ہے نا مارجن دیا ہے، ورنہ سارے آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہے نا ذہین فتین لوگ ہیں. ہاں، کریم ہے. لیکن جو ہے یہی کریم جب وہاں جاتی ہے نمک کی کان میں تو نمک بن جاتی ہے. تو ہماری یہ پروگرام، آپ کا یہ سیشن شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی کردار سازی کی جائے. اور کردار سازی کے لیے، اس کے لیے جو ہے جب تک آپ خود ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی کردار سازی نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی، ہم نے یہاں لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ جوہری ہوتا ہے وہ پتھر ہوتا ہے، پتھر کو تراش خراش کر کے وہ اس کو ہیرا بنا دیتا ہے. لیکن انسان کا معاملہ نہیں ہے. جب انسان کی اپنی ولنگنس نہ ہو اس کی تراش خراش ممکن نہیں ہے. جب وہ ذہنی طور پر تیار ہوگا کہ میری سیرت و کردار کی تعمیر کی ضرورت ہے
پھر اس ضرورت کے محسوس کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے گا تو پھر اس کی جو ہے نا تعمیر ہوگی سیرت کردار کی، اور وہ معاشرے کے لیے پھر مفید شہری بنے گا۔ اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ یہاں بلانے کا مقصد سمپل یہی ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے یہاں دیں گے، اس حوالے سے ہم تھوڑی کریں گے۔ اس میں جو ہے تھوڑے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کی طرف سے جو ہے جو ہمارے ممبران اس طرف میں نے جن کے نام لیے جو ہے نا، ان کی خواہش ہے کہ یہ بمقصد ٹریننگ سیشن، اس کے لیے دیکھیں جی آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، دور دور سے چل کے آئے ہیں، جو بہاولپور شہر سے باہر سے آئے ہیں ہم ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے، جو شہر سے باہر پڑھ رہے ہیں جو ہے نا، جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں، جو باہر سے آنے جانے کا کرایہ بھی دیں گے۔ آپ کا وقت صرف ہوا، اگر اس کا فائدہ نہ ہوا، ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئی ہیں، تو ہم سارے خسارے میں رہیں گے۔ تو اس خسارے سے ہم نے بچنا ہے، اور آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنی تعمیر و سیرت و کردار کے حوالے سے جو ہمارے یہ سیشن ہیں ان میں دل و جان سے پارٹیسپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی مانیٹرنگ کا سسٹم بنایا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ اٹھا کے دیوالیشن جو ہے نا، یہ ہر یہ پورٹ فولیو بنایا ہے، ہر پہ یہ جو کور کھڑے ہوئے ہیں یہ فائل کور، ٹھیک ہے نا۔ اس کو جو ہے نا آپ کی ہر ایکٹیویٹی یہاں اس فائل کور میں پوری جو ہے نا ریکارڈ ہوگی، کہ آپ کے ڈاکومنٹس اس میں لگا دیے ہیں، جو آپ نے دیے ہیں۔ آپ کو ہم جو فائنینشیل اسسٹنٹ کے چیک وغیرہ دیں گے ان کی فوٹو کاپی یہاں ہوگی، آپ اپنی رسیدیں دیں گے ان کی ہوگی، آپ کی جو اکیڈمک پروگریس ہوگی ہم آپ سے لیں گے کہ وہاں آپ کا کیا ریزلٹ ہے، سیمسٹر کا ہے، سال کا، وہ سارا ساتھ ساتھ چلے گا۔ پھر یہاں جو ہے آپ کا جو ہے نا آج جو پڑھ کے جائیں گے اگلے مہینے اس کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس ٹیسٹ کا جو جواب کی کاپی ہوگی وہ اس میں لگے گی۔ آپ جس وقت آئے ہیں وہ ٹائم نوٹ ہوگا، جس وقت جائیں گے وہ ٹائم نوٹ ہوگا، یعنی پوری یہ پورٹ فولیو ہوگا ہمارا اس اسکالرشپ کی۔ اور یہ اسکالرشپ 100% منسلک ہے کارکردگی سے۔ کارکردگی 2 قسم کی، ایک یہاں جو تربیتی سیشن ہو رہا ہے اس میں آپ کی کارکردگی، دوسرا آپ کی تعلیمی جو جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں وہاں بھی جو ہے آپ کی کارکردگی، دونوں پہ نظر رکھی جائے گی، اور جو اس پہ پورا نہیں اترے گا پھر ہم اس سے معذرت کر لیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہے وہ دل و جان سے جو ہے نا اس ہمارے تربیتی سیشن میں موجود رہیں گے، اور اس کو پوری طرح سیریس لیں گے جو ہے نا۔ اچھا، اب جو ہے دوستو کہ تربیت کس طرح کی جائے، اس وقت جو ہے ہم مثالیں دیتے ہیں، فلاں ملک کا یہ ہو گیا، فلاں ملک کا یہ ہو گیا، یہ یورپ نے مغرب نے اتنی ترقی کر لی، ایسے ہے نا میرے اور آپ کے ذہن میں، اور آپ بھی ان کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بچوں اصل حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 14 صدیاں گزری ہیں اسلام کو آئے ہوئے، تو 1100 سال تک مسلمان اس دنیا پہ حکمران رہے، اور انہوں نے دنیا کو انسانی مساوات دی، معاشرے بنائے، سائنسی ایجادات ہوئیں، دوسرے ہوئے، انہوں نے دنیا کو امن و آشتی کا اور انسان کو جو ہے وہ سکون بخشا۔ بے سکونی والا جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں تھا۔ لیکن جب سے پچھلے 300 سال سے یہ دنیا کا نظام مغربی طاقتوں کے پاس آ گیا ہے۔ سچی بات ہے، ان کے جو ہے جو ان کی جو پالیسی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، خاندانی نظام برباد ہو چکا۔ انسان کے اندر سے انسانیت نکل کے حیوانیت جو ہے وہ، ہر بندہ مادیت پرستی کا شکار ہے۔ وہاں اولڈ ہوم دیکھ لیں، باقی ان کو دیکھ لیں جن کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اسلام نے تربیت کا ایک ایسا بہترین نظام دیا ہے جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ جاہل لوگوں کی تربیت کی، جو اونٹ چراتے تھے ان کی تربیت کی، اور ان کو دنیا کے حکمران بنا دیا۔ وہ تربیتی نظام، وہ قرآن و سنت ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی تربیتی نظام کے حوالے سے ہم نے آپ جو ہے وہ یہ سلیبس ڈیزائن کیا ہے۔ اس میں
تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ سیرت و کردار کی جو خوبیاں ہیں وہ اجاگر ہوں، اور آپ جو ہے معاشرے کی ایک جو ہے خیر کا پیمبر جو ہے نا، یا خیر کے سفیر بن کے معاشرے میں جائیں. جب آپ عملی زندگی میں جائیں تو خیر کے سفیر بن کے جائیں. آپ کی سیرت و کردار کی خوشبو معاشرے کو معطر کرتے. آپ چینج ایجنٹ بن کے جائیں. جس نظام کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یہاں ہر وقت ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہیں کام نہیں ہوتا، باقی چیزیں، تو اس کے لیے تبدیلی کا استعارہ آپ ثابت ہوں گے. یہ نہیں بننا کہ جا کے اسی نمک کان میں پھر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نمک ہو جانا ہے. ہم آپ سے یہ توقع رکھ کے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارا جو ہے پہلا پیریڈ ہمارا ہوگا جو ہے یعنی فہم قرآن کا. ڈاکٹر صاحب جو ہے قرآن فہمی کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کریں گے. اس میں ہم نے نہ آپ کو عالم بنانا ہے، نہ مفسر بنانا ہے، نہ کوئی تفسیر پڑھانی ہے. ہم نے قرآن مجید سے ہدایت والے جو پہلو ہیں وہ لینے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوال و جواب کی صورت میں قرآن مجید کی تھوڑی سی ہم نے جو ہے وہ کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پڑھا دیں گے. پڑھانے کے بعد پھر جو ہے آپ کو وہ ریٹرن میٹیریل دے دیا جائے گا. آپ ساتھ لے کے جائیں گے گھر، اپنا ایک اسی طرح کا فولڈر بنائیں گے، یہ سارے اس میں رکھتے جائیں گے. پھر کسی مہینے جو ہمارے جو ہے باقی جو ممبران ہیں اور ڈونرز ہیں وہ آ جائیں گے، تو اس مہینے ہم کہیں گے کہ آپ اپنا وہ فولڈر لے کے آؤ. تو اس مہینے آپ لے کے آئیں گے، اپنا ان کو محفوظ رکھیں گے جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو ہے نا پرنٹنگ وہی جو لیکچر دیں گے تو اس کی جو ہے نا وہ تو خلاصہ ہوگا جو لیکچر دیں گے، تھوڑا سا تفصیلی جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. آپ یہاں بیٹھ کے اس کو تھوڑا دیکھیں گے، اور اس کے بعد جائزے کے سوالات ہوں گے. اسی میں جو پڑھائیں گے اس میں جائزے آپ ان کو ریڈ کریں گے. دو کے گروپ بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا یہ ہے کہ جس میں آپ کی گروپ ڈسکشن بھی ہو اور پریزنٹیشن بھی ہو، کوئی ساتھی آ کے کوئی بیان بھی کر دے جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ طریقہ. اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک جو ہے فکری لحاظ سے جو ہے نا لیکچر دیں گے ڈاکٹر احمد صاحب جو ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے. آج ان کے لیکچر کا موضوع ایمان کے عملی تقاضے ہیں کہ ہم نسلی مسلمان تو ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے نسلی مسلمان ہیں، لیکن فکری اور شعوری مسلمان ہم نے بننا ہے. فکری اور شعوری مسلمان بننا ہے، عملی مسلمان بننا ہے. مسلمان بننا ہے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ جس بھی مکتبہ فکر سے ہوں، سکول آف تھاٹ سے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم کوئی ایسی یہاں بات بھی نہیں ہوگی کہ جو کسی کے خلاف ہو. اپنی بات جس سکول آف تھاٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہ ہماری ہوتی رہیں گی، لیکن کسی کے خلاف وہ نہیں ہوگی. تو وہ ہوگا. اس کے علاوہ نماز کا جو ہمارا ہے کہ جی تھوڑی نماز کے حوالے سے دعائیں ہیں، وہ ترجمہ وغیرہ کتاب ہمارے ساتھیوں نے پرنٹ کروائی ہے، وہ کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی. وہ کتاب ساتھ لے کے جائیں گے. آپ یہاں پڑھیں گے. آپ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ہلکا پھلکا بیگ لے لیں گے. یہ آپ کے پاس آنے جانے میں ایک مستقل ڈائری جو ہے یا رجسٹر جو بھی ہوگا آپ کا آپ کے ساتھ ہوگا. اسی طرح آج ہم ایک آپ کو ورکشاپ کروائیں گے، ایکٹیویٹی کرائیں گے خود شناسی کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا تھوڑا سلسلہ ہوگا. 1:15 بجے ہم آپ جہاں سے فارغ ہو جائیں گے. آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. 1:15 بجے آپ کو کھانا کھلا کے پھر آپ نماز پڑھیں گے. ہمارے یہاں نماز 1:30 بجے اذان ہوتی ہے. تو اس طرح پھر یہ ہمارا یہ پروسیڈنگ کنکلوڈ ہو جائے گی. تو اب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اپنے ایک منٹ، یعنی ہر دفعہ یہی شیڈول ہوگا. اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں. ایک چیز جگہ یہ ہے مانا ٹیسٹ بھی ہوگا پہلے جو ہے نا، آگے جو ہے نا آج جو بھی پڑھیں گے اس کا ٹیسٹ ہوگا جو ہے نا. ٹیسٹ ہوگا. اور وقت کی ذرا پابندی. اگر آپ بچے لیٹ آئے ہیں نا ان کا بھی تعارف لے لیں. ہاں چل ہاں ایک طرف جائیں. تو اپنا ایک تو وقت کی پابندی آپ دوستوں نے کرنی ہے. 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہے. ہم نے 9 سے 9:30 بجے کچھ ایک اور ایکٹیویٹی لکھی ہوئی تھی آپ کی جو ہے نا. چیک ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جن کو ہم نے چیک دینی ہے ان کو ہم اسی ٹائم میں دے دیں تاکہ بعد میں آپ کا وقت نہ لگے. یعنی 9 سے 9:30 تک ہمارا تھا کہ آپ کو چیک دے دیں. ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. تیار کر کے رکھے ہوئے آپ کے لیے جن کو نہیں ملے.
तो बहरहाल वो आप दोस्तों ने आते आते थोड़ा इसमें लेट किया है। वक्त की पाबंदी, जैसे जो है ना आपका वक्त कीमती है, इसी तरह सारे दोस्तों का, तो जो वक्त आपको दें इसकी आप हमेशा पाबंदी करनी है, एक चीज। दूसरा ये है कि आज ये तारुफ नशिस्त, तो इस हवाले से बुनियादी तौर पर स्कॉलरशिप जो हमारा प्रोग्राम है मिसबाहुल कुरान का, उसका बुनियादी तारुफ आपको आज करवाया गया है। नेक्स्ट जो है वो हमारे यही 3 लेक्चर हुआ करेंगे। एक तो हर लेक्चर का टेस्ट, और साथ ही जो है अपना 3 लेक्चर, एक फाहमे कुरान का होगा, एक फिक्री लेक्चर होगा, और एक जो है वो नमाज का। ये 3 हमेशा लेक्चर होंगे आपके। शेड्यूल आपको नेक्स्ट जो होगा वो भी आज आप लेके जाएं, जो वो बना हुआ है। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उस पर शेयर कर देते हैं ना, जो शेयर भी हो जाया करेगा। तो ये हो गया। और कोई बात सर आप करना चाह रहे थे? बस मैं ये चाह रहा था कि आज इनको हम इदारे का विजिट भी करा रहे हैं। ठीक है, सारे जो है ना, ठीक है, नमाज के बाद। हाँ, नमाज के बाद इनके दिन में भी एक इदारे का हाँ मुशाहिदा हो कि जी ये इदारा है, हाँ ये प्रोजेक्ट है, ये काम हो रहा है। बाकी जो मकासद है ना इस प्रोग्राम के, यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के, वो काफी हद तक, यानी मलिक साहब ने हमारे निगरान इदारा मिसबाहुल कुरान और बानी, यानी इस इदारे की बुनियाद रखने वाले भी मलिक साहब हैं, और इस वक्त जो है ना सारा सिस्टम आपकी सुपरविजन में ये चल रहा है। तो इसमें एक चीज ये भी है कि जो आपको उन्होंने फरमाया कि मिसबाह फैमिली का आप सारे उसका हिस्सा हैं, यानी मेंबर हैं मिसबाह फैमिली का। तो ये बुनियादी तौर पर इसमें एक चीज और भी है कि आज आप बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, मिसबाह स्कॉलरशिप के जरिए बेनिफिशरी हैं। तो कल को जो है आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि कल को जब आप अमली जिंदगी में आए तो आप फिर जो है इस सिस्टम के डोनर हों। ये भी आपने जहन में रखना है कि आज जिस सिस्टम से कि आप से फायदा उठा के आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो कल जब आप अमली जिंदगी में कदम रख के अपने पांव पर खुद खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपको भी यही खैर के सिलसिले को मजीद इसमें वुसअत लाने के लिए आप भी इसके फिर दस्तो बाजू बने। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। हाँ, ये आपने अपने मकासद में पहले दिन से आप रख लेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से बरकत का नुज़ूल होगा, और फिर आपके लिए आसानियां भी होंगी और रास्ते भी खुलेंगे। ख्वाब पहले देखा जाता है ना, तो तबीर उस जो है ना बाद में होती है। तो वो आज से आप अपने ख्वाबों में ना इसको भी आप शामिल रखेंगे, जहां और आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे कि हमने ये करना है, वो करना है, ये करना है। दूसरी बात, इसके साथ ही आप क्योंकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है, तो इसके थोड़े से फीचर्स जो हमने आपको एक तारुफी इस हवाले से एक पंफलेट हमने व्हाट्सएप पे किया हुआ है, उसमें बादों का जो है सवालात होते हैं, पूछते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो हमारे जिन दोस्तों ने जो डोनर्स है ना, हम अपना काम कर रहे हैं दीनी, वो अलहदा है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, वो सिस्टम हम अपना अलहदा चला रहे हैं। शोबा हिफ्स है, शोबा तजवीद है, शोबा दर्स निज़ामी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल डिग्री है उन लोगों के लिए है, ये कंडीशनल है, ठीक है। ये जो भी प्रोफेशनल डिग्री, तो इसका असल जो मलिक साहब बता रहे थे कि कुछ दोस्तों के लिए हमने इसको रिलैक्स किया है। असल ये है कि प्रोफेशनल डिग्री के आगाज में ही हमने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेना है, फिर वो जो है ना अपनी डिग्री की तकमील तक वो जो है ना इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। ये हमारा जो इसकी बुनियादी इसमें यानी इसका फीचर है वो यही है कि हमने आगाज में ही, मिसाल के तौर पर बच्चे ने एक दिन बताया कि FSC की हुई है, अब ये दाखिला लेगा, ये हम इसको हमने अडॉप्ट कर लिया, इसके अखराजात बर्दाश्त करेंगे, यही सिस्टम। और ये साथ ही जो है ना तरबियत का जो हम देख रहे हैं कि अपना तालीमी इदारों में जो कमी है उसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक मरतबा मिल बैठ के और साथ साथ वो काम होता रहे और इनकी डिग्री की तकमील हो जाए, ये एक जो है प्रोफेशनल बन जाए। तो ये है, दरमियान में कुछ जिन दोस्तों को वो जरूरत थी आ गया है। अब हमारी तरजीह यही होगी, कोई आते हैं तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन तरजीह हमारी ये होगी कि हम
آغاز میں ہی جس نے ایڈمیشن لیا ہے کسی فیلڈ میں جا رہا ہے اس کو ہی ہم اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. باقی ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے تعارف ان دو بچوں کا جو ہے نا تعارف جو ہے نا جو بچے جو لیٹ آئے ہیں جن کا تعارف نہیں ہوا وہ ذرا کروا دے اپنا تعارف. جو لیٹ بعد میں آئے ہیں وہ پہلے جو ہے نا ہاں جی کس سبجیکٹ میں بیٹا کیمسٹری ایم فل کر رہے ہیں تو ابھی کون سا آپ کا لاسٹ ورک ہے یا محمد عثمان ایم فل کیمسٹری بی یو سے لاسٹ سیمسٹر ریسرچ ورک. عبد الرحمان ایم بی بی ایس کر رہا ہوں ڈی جی خان میڈیکل کالج سے ڈیرہ غازی خان. سیکنڈ جی سیکنڈ ایئر. تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ ہماری اس نشست کا آغاز ہو چکا ہے, ہم سب کا تعارف بھی ہو گیا ہے. تو یہ جو ہمارے آج کی کلاس ہے یہ ہے قرآن فہمی کے حوالے سے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم